ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ دو جماعتیں جو ہیں ان کے سربراہ مستعفی ہو گئے. یہ اچھی بات. جہانگیر ترین اب وہ تو سیاست ہی چھوڑ دی انہوں نے. بالکل. جہانگیر ترین جو ہیں وہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی IPP استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ تھے, چیئرمین تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 2 اشروں میں وہ سیاست میں آئے اور بڑی کامیابی حاصل کی, اور PTI کے تو سیکریٹری جنرل رہے, مسلم لیگ سے ہوتے ہوئے خان صاحب کے بڑے قریب رہے, اور ان کے تو پھر بہت قریب تھے, اور پھر ان کے زیر عطاب آئے, دوریاں بڑھ گئیں, اور کامیاب کاشتکار, کامیاب بزنس مین. اور شوگر کے بزنس میں تو انہوں نے ان کا ایک یعنی لائنز شیئر ہے, لیکن بہرحال پھر گردش میں آئی ان کی قسمت اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. جسٹس ثاقب نثار صاحب کے قہر کا نشانہ بنے, اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تاہم حیات نااہل قرار دیا گیا. بالکل. کہا جاتا اس وقت کہا جاتا تھا کہ یہ توازن قائم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, بیلنس. لیکن بہرحال اب تو قانون سازی ہو گئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, نااہلی ختم ہو گئی. لیکن انہوں نے اب PTI سے الگ ہو کے تحریک جو استحکام پارٹی بنائی, جس کے صدر عبدالعلیم خان صاحب ہیں, اور وہ تو قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے رکن منتخب ہو گئے لاہور سے. انہوں نے 2 نشستوں پر انتخاب لڑا, اور ملتان میں تو ان کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ بھی حاصل تھی, لیکن دونوں نشستیں جو ہیں ہار گئے. اور اب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی. ایک اچھا اضافہ تھے قومی سیاست میں وہ, اور بڑے معاملہ فہم تھے, لیکن بہرحال ایسے فیصلے ہوئے جن سے نقصان ہوا, جو اندازہ درست نہیں ہو سکا. یعنی جو عمران خان صاحب کی حمایت بھی ان کو مہنگی پڑی, اور مخالفت بھی مہنگی پڑی. اچھا, اس وقت تو جہاز بھی چلا تھا کہ جی وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ لانے کا جہاز ان کا سلسلہ, تھا, وسائل تھے, آزاد امیدواروں کو PTI میں شامل کرایا, PTI کی حکومت بنوائی پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, اس میں پیش رہے. لیکن بہرحال IPP کا پھر مستقبل کیا؟ نہیں, ابھی تو وہ تو موجود ہے, ابھی تو عبدالعلیم خان اس کے پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی تو کوئی نشستیں تو ان کے پاس بہت کم آئی ہیں, لیکن ان کا ایک وجود باقی رہے گا. وہ کسی پارٹی میں ضم ہو جاتے ہیں یا اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں, یہ تو آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. اب سراج الحق جو ہیں وہ 10 سال سے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, اور قاضی حسین احمد صاحب کے بعد انہوں نے یہ منصب سنبھالا تھا, اور اس سے پہلے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے, اور بڑے فقیر منش انسان ہیں. وزیر خزانہ بھی رہے خیبر پختونخوا میں, جو پہلی حکومت تھی تحریک انصاف کی, اس میں, اور سود سے پاک انہوں نے, اور سادہ زندگی اور فقیر منش انسان. لیکن جو انہوں نے اپنی سیاست کا اور انتخابی سیاست کا جو اسلوب اختیار کیا, اس میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. جماعت اسلامی کے ووٹ تو شاید کچھ بڑھ گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو 1970 کا انتخاب ہوا تو مذہبی جماعتیں, جن میں جمیعت العلماء اسلام, جمیعت العلماء پاکستان اور جماعت اسلامی شامل تھیں, انہوں نے مل کے 20-21% ووٹ حاصل کیے تھے اس وقت. اور یہ جو الیکشن گزشتہ ہے ہمارا 2018 کا, اس میں ان کی تعداد ووٹوں کی گھٹ کے 10% رہ گئی. اور اس میں بھی جو جماعت اسلامی کا شیئر ہے, جو 6-7% ہوا کرتا تھا, وہ 1% کے قریب رہ گیا. الارمنگ ہے بہت. تو جماعت اسلامی نے یہ تنہا حصہ لے کے بھی الیکشن میں دیکھ لیا, اور کولیشنز بنا کے بھی دیکھ لیا, MMA وغیرہ جیسے. لیکن جب انہوں نے انتخابی اتحاد کیے, اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نکلا. پہلے PNA کا اتحاد کیا, اس میں تو نتیجے میں ماشاءاللہ لگ گیا. اس کے بعد
انہوں نے IGI اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے بعد MMA متحدہ مجلس عمل، اور ان کی جو پریزنس تھی اسمبلیوں میں منتخب ایوانوں میں، وہ ایک اس نے اپنے وجود کا احساس دلایا. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مل کر وہ اسمبلیوں میں موجود رہے، پنجاب اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی. سولو فلائٹ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کہا ہم تنہا. قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں مرحوم، انہوں نے تجربے کیے مختلف. IGI بنائی انہوں نے، اس کے بعد MMA بنائی، پھر پاکستان فرنٹ بنایا، پھر تنہا پرواز جو تھی وہ راس نہیں آئی. اور اب بھی سراج الحق صاحب جو تھے ان کے سامنے یہ آپشن تھا کہ وہ PTI سے الائنس کر لیتے. PTI کے جو بڑے لیڈر ہیں، عمر ایوب صاحب سے لے کر اور اسد قیصر تک اور پھر ہمارے محمود الرشید تک، وہ اس پر تیار تھے، بات چیت چل رہی تھی. اگر PTI سے ان کا اتحاد ہو جاتا تو ان کو کچھ نشستیں بھی مل جاتی اور PTI کو ایک تنظیمی طاقت جو ہے وہ بھی فراہم ہو جاتی. کیوں نہیں کیا آپ کے خیال میں اتحاد؟ مگر انہوں نے، ان کی جو حکمت عملی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے تنہا انتخاب میں حصہ لینا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دیر کی جو ریاست ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، پہلے بھی وہاں سے ہار گئے تھے، اب بھی جماعت اسلامی ہاری تھی، اب پھر ہار گئی اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ نہیں سکے. وہ سینٹ میں پہنچے تھے، اس وقت PTI سے ان کا اتحاد تھا اور PTI کے ووٹ بھی ان کو ملے تھے. تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے سوچنے کا مقام یہ ہوگا کہ یہ انتخابی پارلیمانی سیاست میں اگر رہنا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی کسی اتحاد کا حصہ رہیں اور پھر آگے بڑھنا ہوگا. اب وہاں حافظ نعیم الرحمان جو ہیں، جی سر، انہوں نے کافی کامیابی حاصل کی ہے. اگرچہ پارلیمانی سیاست جو ہے، یعنی اسمبلی میں تو ان کی پریزنس نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے وجود کا احساس دلا دیا ہے. بہت ووٹ حاصل کیے ہیں جماعت اسلامی نے کراچی سے. تو اب جماعت اسلامی کے امیر کا انتخاب ہونے والا ہے. بالکل، اور اس کے لیے نامزد بھی. اور جماعت اسلامی جو ہے اس کے ہاں آپ کنوینسنگ نہیں کر سکتے، امیدوار نہیں بن سکتے ان کے دستور کے مطابق. اچھا. مجلس شورا 3 نام تجویز کر دیتی ہے خود سے، اور ان تینوں میں سے جو ارکان ہیں ان کو کسی ایک کو ووٹ دینا ہوتا ہے. اچھا. تو اس بار جو 3 نام تجویز کیے ہیں، سراج الحق صاحب، سراج الحق صاحب کا نام تھا اس میں، لیاقت بلوچ صاحب، لیاقت بلوچ صاحب کا ہے، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ہے. لیکن یہ کوئی کنوینسنگ نہیں کر سکتے، کسی سے ووٹ نہیں مانگ سکتے، اس خواہش کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے امیر ہونا چاہیے. تو یہ جماعت کا ایک نظم ہے اور اسی کی وجہ سے یہ موروثیت سے بھی بچی ہوئی ہے اور اپنی تنظیمی صلاحیت جو ہے اس کو بھی منوا رہی ہے. اب سراج الحق صاحب نے جو سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بیلٹ پیپر سے بھی ان کا نام نکل جاتا ہے یا وہاں برقرار رہتا ہے. بہت اچھا فیصلہ کیا. 10 سال جب آپ ایک منصب سنبھالیں تو جو بھی آپ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بروئے کار آ جاتی ہے. شامی صاحب، اگر میں صرف چھوٹا سا کمپیریزن منور حسن صاحب سے کیا جائے، ان کا، سراج الحق صاحب کا، تو کیا آپ مطلب کریں گے؟ دیکھیے، منور حسن بھی بہت متقی، پرہیزگار اور اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، اور پھر جماعت اسلامی کراچی کے امیر رہے، پھر سیکرٹری جنرل رہے، پھر جماعت اسلامی کے امیر بنے. لیکن سید منور حسن جو ہیں، وہ بھی جو ان کی سیاسی انتخابی حکمت عملی تھی اس میں سے جماعت کو آگے نہیں بڑھا پائے. تو یہ جو ایک نظریاتی ایک آپ کیا کہتے ہیں خمار ہوتا ہے نا، کہ ہم اپنا چراغ آپ جلائیں گے، تو پارلیمانی سیاست جو ہے اس میں تو پھر آپ کو دوسروں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے.